بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم نور الازح پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل نور الازح سے جنابت سے کون کون سی چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی جنبی شخص پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں، محدث پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں، یعنی جو بندہ بے وضو ہے اس پر کون کون سی چیزیں حرام ہیں، معذور کسے کہتے ہیں، معذور کا عذر کب ثابت ہوگا، عذر باقی رہنے کے لیے کیا شرط ہے، معذور کا عذر کب ختم ہوگا، انشاءاللہ عز و جل اس تعلق سے پڑھیں گے۔ دیکھیے، وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ، اور جنابت سے 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ وَيَحْرُمُ بِالْجَنَابَةِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ، اور جنابت سے 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں، یعنی جنابت کی وجہ سے 5 چیزیں حرام ہوتی ہیں۔ جنبی شخص پر 5 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1، الصلاۃ، نماز۔ جنبی شخص بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ الصلاۃ، نماز، یعنی جنبی شخص پر نماز حرام ہے۔ وقراءۃ آیۃ من القرآن، اور قرآن کی کسی آیت کا پڑھنا، قراءۃ پڑھنا، آیۃ من القرآن قرآن کی کسی آیت کا، یعنی قرآن کی کسی آیت کا پڑھنا جنبی شخص پر حرام ہے، جنابت کی وجہ سے حرام ہوتا ہے۔ چاہے قرآن کی آیت کا ایک جز ہی کیوں نہ ہو، یہاں پہ اگرچہ ایک آیت لکھا ہے لیکن آیت سے کم بھی پڑھنا منع ہے، ٹھیک ہے۔ وقراءۃ آیۃ من القرآن، اور قرآن کی کسی آیت کا پڑھنا حرام ہے۔ ہاں، وہ آیات جو دعا یا ثنا وغیرہ پر مشتمل ہیں انہیں بطور دعا، بطور ثنا پڑھ سکتے ہیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح چاروں قل، لفظ قل کے بغیر، ان سب کو دعا کی نیت سے، ثنا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن پاک کی نیت سے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھنا حرام ہے، ٹھیک ہے۔ وقراءۃ آیۃ من القرآن، اور قرآن کی کسی آیت کا پڑھنا جنبی شخص پر حرام ہے، جنبی شخص نہیں پڑھ سکتا۔ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، اور قرآن پاک کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ۔ جنبی شخص بغیر غلاف کے قرآن پاک نہیں چھو سکتا۔ جنبی شخص غلاف کے ساتھ قرآن پاک چھو سکتا ہے، یعنی ایسے کپڑے کے ساتھ قرآن پاک چھو سکتا ہے جو نہ تو قرآن کا تابع ہو اور نہ ہی اس کا تابع ہو، نہ ہی قرآن کا جز ہو نہ ہی اس کا جز ہو، یعنی وہ کپڑا جو جنبی شخص پہنا ہوا ہے اس کے دامن سے قرآن پاک نہیں چھو سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی چادر ہے جسے وہ اوڑھا ہوا ہے، چادر اگر اتار لے پھر وہ اس چادر سے قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی جنبی شخص ایسے کپڑے سے جو قرآن پاک کا بھی تابع نہ ہو اور اس بندے کا بھی تابع نہ ہو، اس کپڑے سے قرآن پاک کو چھو سکتا ہے، غلاف کے ساتھ قرآن پاک کو چھو سکتا ہے۔ وَمَسُّهَا إِلَّا بِغِلَافٍ، اور قرآن پاک کو چھونا بھی جنبی پر حرام ہے، بے غسل شخص پر حرام ہے، ایسے شخص پر حرام ہے جس پر غسل فرض ہو مگر غلاف کے ساتھ، یعنی غلاف کے ساتھ چھو سکتا ہے۔ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ، اور مسجد میں داخل ہونا، جنبی شخص کے لیے مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ ایسے تو مسجد میں جانا ثواب کا کام ہے، اچھی نیت سے جائے گا تو ثواب ملے گا، وہاں بیٹھنا بھی ثواب ہے، لیکن جنبی شخص اگر بغیر غسل کے مسجد میں داخل ہوگا تو وہ حرام کا مرتکب ہوگا، گنہگار ہوگا۔ وَدُخُولُ مَسْجِدٍ، اور مسجد میں داخل ہونا، جنابت کی وجہ سے مسجد میں داخل ہونا بھی حرام ہوتا ہے۔ وَالطَّوَافُ، اور طواف، خانہ کعبہ کا طواف بھی جنبی شخص پر حرام ہے، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا طواف نہیں کر سکتا۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، اور محدث پر، بے وضو شخص پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ وَيَحْرُمُ عَلَى الْمُحْدِثِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ، اور محدث پر 3 چیزیں حرام ہیں۔ اب وہ 3 چیزیں کون کون سی ہیں انہیں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، الصلاۃ، نماز۔ بے وضو شخص نماز نہیں پڑھ سکتا، جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ نماز کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی بندہ معذور ہے، وضو کی استطاعت نہیں رکھتا، پھر اس کے لیے تیمم کا حکم ہے،
لیکن کوئی عذر نہیں ہے، تب وضو کرنا ضروری ہے، بغیر وضو نماز نہیں پڑھ سکتا۔ بے وضو شخص پر نماز پڑھنا حرام ہے۔ والطواف اور طواف بھی بے وضو شخص پر حرام ہے، جب تک وہ وضو نہیں کر لیتا طواف اس پر حرام ہے۔ ومس المصحف الا بغلاف، اور قرآن پاک کو چھونا مگر غلاف کے ساتھ۔ قرآن پاک کو چھونا بے وضو شخص پر حرام ہے۔ بے وضو شخص قرآن پاک زبانی تو پڑھ سکتا ہے لیکن چھو کر نہیں پڑھ سکتا، یعنی جو صورتیں اسے یاد ہیں وہ بغیر چھوئے ان صورتوں کو پڑھ سکتا ہے، لیکن قرآن پاک چھونے کے لیے وضو کرنا ضروری ہے۔ ہاں، کسی کپڑے کے ذریعے قرآن پاک کو بے وضو شخص چھو سکتا ہے۔ قرآن پاک کو چھونے کا جو حکم ہے وہی حکم قرآن پاک کے ترجمے کو چھونے کا بھی ہے، چاہے اردو میں ہو فارسی میں ہو، اسے بھی چھونا بے وضو شخص پر محدث پر حرام ہے۔ اب یہاں سے استحاضہ کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں کہ مستحاضہ کس طرح نماز پڑھے گی، استحاضہ کی وجہ سے نماز معاف ہوتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ اور استحاضہ کا خون، دمن یعنی خون، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ استحاضہ کا خون كَرُعَافٍ دَائِمٍ دائمی نکسیر کی طرح ہے، یعنی جس بندے کے ناک سے خون نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نکسیر، ناک سے جو خون نکلتا ہے اسے کہتے ہیں نکسیر۔ جو خون ہمیشہ نکلتا رہتا ہے، جس بندے کے ناک سے ہمیشہ خون نکلتا رہتا ہے اسے کہتے ہیں کہ اسے دائمی نکسیر ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ، استحاضہ کا خون دائمی نکسیر کی طرح ہے، لَا يَمْنَعُ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا وَطْيًا، جو کہ نماز کو نہیں روکتا، نماز سے مانع نہیں ہے، یعنی استحاضہ کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہے، ولا صومن اور نہ ہی روزہ معاف ہے، ولا وطین اور نہ ہی استحاضہ وطی کو حرام کرتی ہے۔ استحاضہ کے خون کی وجہ سے وطی کرنا حرام نہیں ہوتا۔ اگر کسی مرد کی عورت کو استحاضہ کا خون آ رہا ہے تو اس شوہر کے لیے اس سے وطی کرنا جائز ہے، وہ اس سے وطی کر سکتا ہے۔ وَدَمُ الْإِسْتِحَاضَةِ كَرُعَافٍ دَائِمٍ لَا يَمْنَعُ صَلَاةً وَلَا صَوْمًا وَلَا وَطْيًا، استحاضہ کا خون دائمی نکسیر کی طرح ہے جو کہ نماز، روزے اور وطی کو نہیں روکتا، وطی سے معنی نہیں ہے، نماز، روزے اور وطی سے معنی نہیں ہے، نہ ہی فرض نماز سے معنی ہے، نہ ہی نفل نماز سے معنی ہے، نہ ہی فرض روزے سے معنی ہے، نہ ہی نفل روزے سے معنی ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں اگر استحاضہ کا خون نماز کو نہیں روکتا، نماز سے معنی نہیں ہے، تو مستحاضہ نماز کس طرح پڑھے گی؟ اب وہ خون رکے گا، یہ پاک ہوگی، خون رکے گا، وضو کرے گی تب تو نماز پڑھے گی، خون رک ہی نہیں رہا ہے، خون آتا ہی رہا ہے، خون بار بار آ رہا ہے، تو پھر نماز کس طرح پڑھے گی وہ؟ اب بیان کر رہے ہیں وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَن بِهِ عُذْرٌ، وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ، مستحاضہ وضو کرے گی، وَمَن بِهِ عُذْرٌ، اور وہ شخص جس کے ساتھ عذر ہے وہ بھی وضو کرے گا، یعنی معذور وضو کرے گا۔ وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَن بِهِ عُذْرٌ، مستحاضہ اور وہ شخص جس کے ساتھ کوئی عذر ہے وہ وضو کریں گے۔ اب چند مثالیں پیش کر رہے ہیں معذور، جیسے کسلسلی باولن، جیسے کہ پیشاب کا قطرہ ٹپکنا، کسلسلی باولن جیسے کہ پیشاب کے قطرے آنا، و استطلاقی بطنین، اور پیٹ کا جاری ہونا، یعنی ہوا کا بار بار نکلنا، یہ عذر کی مثالیں ہیں۔ کوئی بندہ ہے جس کا پیشاب کا قطرہ رکتا ہی نہیں ہے، پیشاب کا قطرہ نکلتا ہی رہتا ہے، اب وہ بندہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ کیونکہ قطرہ رکے گا تبھی تو نماز پڑھے گا، وہ قطرہ آ رہا ہے، بیچارہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ اسی طرح کسی بندے کو بار بار ہوا آ رہی ہے، کسی بندے سے بار بار ہوا نکل رہی ہے، اب وہ بندہ کس طرح نماز پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں۔ وَتَتَوَضَّأُ الْمُسْتَحَاضَةُ وَمَن بِهِ عُذْرٌ كَسَلْسَلِ بَوْلٍ وَاسْتِطْلَاقِ بَطْنٍ، مستحاضہ اور وہ شخص جس کے ساتھ کوئی عذر ہو وہ وضو کریں گے، جیسا کہ پیشاب کا نکلنا، پیشاب کے قطرے کا ٹپکنا، اور پیٹ کا چلنا، بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اور پیٹ کا چلنا یعنی ہوا کا بار بار خارج ہونا۔
کس لیے وضو کریں گے؟ کب وضو کریں گے؟ لی وقتی کلی فرضن، ہر فرض کے وقت کے لیے۔ مستحاضہ اور معذور لوگ ہر فرض کے وقت کے لیے وضو کریں گے، ہر فرض کے وقت کے لیے۔ جیسے ظہر ہے، ظہر کے وقت کے لیے وضو کریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، وَيُصَلُّونَ بِهِ، اور وہ اس سے نماز پڑھیں گے، یعنی اس وضو سے نماز پڑھیں گے۔ ہر فرض کے وقت کے لیے نماز پڑھیں گے، وضو کریں گے، اور اس وضو سے نماز پڑھیں گے۔ ما شاءوا، جو وہ چاہیں گے، من الفرائض والنوافل، فرائض اور نوافل میں سے۔ یعنی معذورین، معذور لوگ اور مستحاضہ یہ ہر فرض کے وقت کے لیے وضو کریں گے، ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے، اور اس وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہیں گے پڑھیں گے، چاہے فرض نماز ہوں یا نوافل ہوں یا واجبات ہوں، ہر نماز وہ پڑھیں گے۔ وہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں جو نماز صحت کی حالت میں ان کی قضا ہوئی ہے، قضا نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جب یہ صحیح تھے، جب یہ معذور نہیں ہوئے تھے، ان کی کوئی نماز چھوٹ گئی تھی، وہ نماز بھی اب یہ قضا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے، اس وضو سے اس وقت میں جتنی نماز چاہیں گے ادا کریں گے، یعنی ہر فرض اور ہر نفل کے لیے الگ الگ وضو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے؟ وقت میں ایک مرتبہ وضو کریں گے، پھر اس وقت میں، پورے وقت میں، جیسے ظہر کے لیے وضو کیا تو ظہر کے پورے وقت میں جتنے فرائض، جتنے نوافل، جتنے واجبات چاہیں گے پڑھیں گے۔ خیر، وَيُصَلُّونَ بِهِ مَا شَاءُوا مِنَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ، اور اس سے یعنی اس وضو سے نماز پڑھیں گے جتنا وہ چاہیں گے فرائض اور نوافل میں سے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ معذور کا وضو کب ٹوٹتا ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ وہ ایک وقت کے لیے وضو کریں گے، فرض نماز کے وقت کے لیے وضو کریں گے، اور اس وضو سے اس وقت میں جتنی نمازیں چاہیں گے پڑھیں گے، چاہے اس کی ہوا نکلتی رہے، چاہے پیشاب کا قطرہ ٹپکتا رہے، چاہے مستحاضہ کا خون آتا رہے، اس سے ان کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو پھر جو معذور لوگ ہیں ان کا وضو کس سے ٹوٹے گا؟ جیسے مستحاضہ ہے، خون کے آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اور جس کا پیشاب کا قطرہ نکلتا ہے، پیشاب کا قطرہ آنے سے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، تو پھر ان لوگوں کا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ اب بیان کر رہے ہیں وَيَبْطُلُ وُضُوءُ الْمَعْذُورِينَ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَط، اور معذورین کا وضو صرف وقت نکلنے سے ٹوٹتا ہے۔ وَيَبْطُلُ وُضُوءُ الْمَعْذُورِينَ، معذورین کا وضو ٹوٹتا ہے، باطل ہوتا ہے، بِخُرُوجِ الْوَقْتِ فَقَط، صرف وقت نکلنے سے۔ یعنی جیسے کسی بندے نے، کسی معذور نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، اور ظہر کے وقت میں اس نے جتنا چاہا نماز ادا کیا، اب جیسے ہی ظہر کا وقت ختم ہوا اس معذور کا وضو ٹوٹ گیا۔ وقت نکلنا حدث نہیں ہے، بلکہ پہلے جو حدث ہوا تھا گویا کہ وہ اب سرایت کیا، ٹھیک ہے؟ وقت نکلنا حدث نہیں ہے کہ وقت کے نکلنے کی وجہ سے اس کا وضو ٹوٹ گیا، نہیں، وقت کے نکلنے کی وجہ سے پہلے جو حدث ہوا تھا گویا کہ اس حدث کا اثر اب ظاہر ہوا۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ معذور کسے کہیں گے، معذور کون کہلائے گا؟ وَلَا يَصِيرُ مَعْذُورًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ الْعُذْرُ وَقْتًا كَامِلًا لَيْسَ فِيهِ انْقِطَاعٌ بِقَدْرِ الْوُضُوءِ وَالصَّلَاةِ۔ لا يَصِيرُ مَعْذُورًا، معذور نہیں ہوگا، لا يصير معذورا، وہ معذور نہیں ہوگا، حتیٰ یہاں تک کہ یستوعبہ العذر، یہاں تک کہ اسے عذر گھیر لے، یعنی اس بندے کو عذر گھیر لے۔ کب تک گھیر لے؟ وقتاً کاملاً، ایک پورا وقت، یعنی کوئی بھی بندہ اس وقت تک معذور نہیں ہوگا، معذور نہیں کہلائے گا جب تک کہ ایک کامل وقت کے لیے اسے عذر نہ گھیر لے۔ جیسے کسی کو پیشاب کا قطرہ آتا ہے تو ایک پورا وقت ایسا نہ گزر جائے جس وقت میں اس کا پیشاب کا قطرہ آنا بند نہ ہو، پورے وقت کو پیشاب کا قطرہ آنا گھیر لے، تب وہ معذور کہلائے گا، ٹھیک ہے؟ خیر، اس کو بیان کر رہے ہیں وَلَا يَصِيرُ مَعْذُورًا حَتَّى يَسْتَوْعِبَهُ الْعُذْرُ وَقْتًا كَامِلًا، اور بندہ معذور نہیں ہوگا یہاں تک کہ عذر اسے ایک پورے وقت کے لیے گھیر لے، ایک پورے وقت تک عذر اسے گھیر لے،
یہ ہے استیعاب حقیقی۔ حقیقی استیعاب یہ ہے، حقیقی طور پر گھیر لینا یہ ہے کہ پورے وقت کے لیے وقت اسے گھیر لے، اور اسے اس وقت میں، پورے نماز کے وقت میں اتنا بھی وقت نہ ملے کہ بندہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے، یعنی کم سے کم وضو کے فرائض ادا کر کے فرض نماز ادا کر سکے، اتنا بھی وقت اسے نہ ملے تو وہ بندہ معذور کہلائے گا۔ کیسا وقت گزر نہ جائے، ٹھیک ہے، خیر، لا یصیر معذورا حتی یستوعبہ العذر وقتا کاملا، کوئی بندہ معذور نہیں ہوگا یہاں تک کہ عذر اسے ایک کامل وقت کے لیے گھیر لے۔ لیس فیہ، جس وقت میں نہ ہو، انقطاع، رکنا، یعنی اس عذر کا رکنا جس وقت میں نہ ہو، جس وقت میں عذر نہ رکا ہو، لیس فیہ انقطاع، جس میں انقطاع نہ ہو، یعنی ریح کا رکنا نہ ہو، پیشاب کے قطرے کا رکنا نہ ہو، بقدر الوضوء والصلاۃ، وضو اور نماز کے برابر، یعنی وضو اور نماز کے برابر جس وقت میں رکنا نہ پایا جائے، ایسا کامل وقت اگر عذر گھیر لے گا تو وہ بندہ معذور کہلائے گا۔ یعنی کسی بندے کو اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے نماز پڑھ سکے تو وہ بندہ معذور کہلائے گا۔ پورے وقت میں، جیسے ظہر کا پورا وقت نکل گیا لیکن اسے اتنا بھی وقت نہیں ملا کہ وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکے تو وہ معذور کہلائے گا، یعنی صرف فرض نماز ادا کر سکے، اگر وضو کر کے صرف فرض نماز ادا کر سکتا تھا تو وہ معذور نہیں ہے۔ نوافل اور اس کے علاوہ جو سنت وغیرہ ہیں ان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اگر وہ بندہ وضو کر کے فرض نماز پڑھ سکتا ہے تو پھر معذور نہیں ہے۔ ہاں، اگر وضو کر کے فرض نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا تو اب وہ بندہ معذور کہلائے گا، معذور شرعی کہلائے گا۔ اگر مستحاضہ کپڑے وغیرہ کے ذریعے استحاضہ کے خون کو روک سکتی ہے، اتنے وقت تک روک سکتی ہے جس میں وہ وضو کر کے فرض نماز ادا کر سکتی ہے تو وہ معذور نہیں ہوگی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کپڑے کا استعمال کر کے کپڑے کے ذریعے سے خون کو روکے اور وضو کر کے نماز ادا کرے۔ خیر، وَهَذَا شَرْطُ ثُبُوتِهِ، اب بیان کر رہے ہیں یہ جو بیان کیا گیا کہ عذر ایک کامل وقت کو گھیر لے، اس طرح گھیر لے کہ اس وقت میں وضو اور نماز کے برابر انقطاع نہ ہو، رکنا نہ پایا جائے، اس عذر کا رکنا نہ پایا جائے، تو یہ جو شرط ہے یہ عذر کے ثابت ہونے کی شرط ہے۔ وَهَذَا شَرْطُ ثُبُوتِهِ، اور یہ اس کے ثابت ہونے کی شرط ہے، یعنی عذر کے ثابت ہونے کی شرط ہے۔ اگر یہ شرط پائی گئی، ایک پورے وقت کو عذر نے گھیر لیا، تب عذر ثابت ہو جائے گا، تب یہ مان لیا جائے گا کہ عذر پایا گیا، یعنی وہ بندہ معذور ہوا۔ وَشَرْطُ دَوَامِهِ وُجُودُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً، اب بیان کر رہے ہیں عذر کب تک باقی رہے گا، عذر کے باقی رہنے کی شرط۔ وَشَرْطُ دَوَامِهِ، اور اس کے باقی رہنے کی شرط، یعنی عذر کے باقی رہنے کی شرط کیا ہے؟ وجودہ، اس کا پایا جانا، یعنی عذر کا پایا جانا، فی کلی وقت، ہر وقت میں، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی عذر کے ثابت ہونے کے بعد ہر وقت میں عذر کا پایا جانا، ولو مرتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو۔ عذر ثابت ہو گیا یعنی ایک ایسا وقت نکل گیا جس میں اسے وضو کر کے نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں ملا، تو اب عذر ثابت ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہر وقت میں، ہر نماز کے وقت میں اگر وہ عذر پایا گیا تو وہ جا کے وہ معذور ہوگا، یعنی عذر باقی رہے گا، تب تک عذر باقی رہے گا جب تک ہر وقت میں کم سے کم ایک مرتبہ ہی وہ عذر پایا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کو بیان کر رہے ہیں، وَشَرْطُ دَوَامِهِ وُجُودُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ بَعْدَ ذَلِكَ وَلَوْ مَرَّةً، اور اس کے باقی رہنے کی شرط اس کا پایا جانا ہے، یعنی اس عذر کا پایا جانا ہے، فی کلی وقت، ہر وقت میں، بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی عذر کے ثابت ہونے کے بعد ہر وقت میں عذر کا پایا جانا ہے، ولو مرتن، اگرچہ ایک ہی مرتبہ ہو۔ اگر اس کے بعد، یعنی عذر کے ثابت ہونے کے بعد ہر وقت میں ایک ہی مرتبہ وہ عذر پا لیا گیا تو ہم یہ مان لیں گے کہ عذر ابھی بھی ہے، یہ ابھی بھی معذور ہے۔ اب بیان کر رہے ہیں کہ عذر کب ختم ہوگا۔ وَشَرْطُ انقطاعه وخروج صاحبه عن كونه معذورا خلوء وقت كامل عنه، وشرط انقطاعه، اور اس کے منقطع ہونے کی شرط، یعنی عذر کے منقطع ہونے کی شرط، عذر کے ختم ہونے کی شرط، وخروج صاحبه عن كونه معذورا، اور اس کے صاحب کے معذور ہونے سے نکلنے کی شرط۔
عذر کے ختم ہونے اور عذر والے کے معذور ہونے سے نکلنے کی شرط کیا ہے؟ خلوب وقت کامل عنہ، ایک کامل وقت کا اس سے خالی ہونا ہے، یعنی ایک پورا وقت گزر جائے اور اس وقت میں وہ عذر نہ پایا جائے، تب وہ بندہ معذور نہیں کہلائے گا، وہ عذر ثابت نہیں ہوگا، عذر ختم ہو جائے گا۔ وشرط انقطاعہ وخروج صاحبہ عن کونہ معذورا خلوء وقت کامل عنہ، اس کے منقطع ہونے اور عذر والے کے معذور ہونے سے نکلنے کی شرط ایک پورے وقت کا اس سے خالی ہونا ہے، یعنی پورے وقت کا عذر سے خالی ہونا ہے، ایک پورا وقت گزر جائے اور عذر نہ پایا جائے تو وہ بندہ معذور نہیں کہلائے گا۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔